بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا تعلق بائی پروفیشنلی پنجاب گروپ آف کالج نوسر گڑھ سے ہے، جہاں میں ایچ او ڈی اردو کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ آج ہمارے کالج کا سائنس ایگزیبیشن ہے، اور سائنس ایگزیبیشن میں جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، سائنسی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم آج آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں، جس کا میرے اس ولاگ کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں تک جو ہے نا ہمارے کالج کی ایکٹیویٹیز پہنچانا ہے، تاکہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کا مستقبل چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پنجاب کا گروپ آف کالج نوسر گڑھ سے رابطہ کرنا چاہیے، یہاں کا وزٹ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ یہاں صرف جو ہے نا تعلیمی ضروریات ہی پوری نہیں کی جاتی ہیں، اور دوسری ادر ایکٹیویٹیز جو نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نا بھرپور طریقے سے پوری کی جاتی ہیں۔ آج اس سائنس ایگزیبیشن میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کہ بچوں نے جو اپنی جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی طور پر جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے۔ پاکستان میں اسی ایک چیز کی کمی تھی جو میں بطور ٹیچر یہ فیل کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ بچوں کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل نہیں کرایا جاتا۔ لیکن پنجاب گروپ آف کالج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر بچوں کو جو ہے نا پریکٹیکلی بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے نا پرنسپل صاحبان اور سائنس کے جو ہمارے دوسرے ایچ او ڈیز ہیں جو ججز کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی پوزیشن پر لانا ہے، تو وہ ان کو دیکھیں گے کس نے اپنی پریزنٹیشن بہت اچھی تیار کی ہے اور کس نے اپنا پروجیکٹ بہت اچھا تیار کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ان کی کویسچننگ ہے وہ سیٹسفیکٹری کون اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ ججز بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ابھی گرڈ کیمپس میں جو ہے نا وہ سیگمنٹ جاری ہے، اور اس کے ساتھ پرنسپل صاحب موجود ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ان بچوں کے پروجیکٹس دکھاؤں گا کہ واقعی آپ لوگوں کو پروجیکٹس سے بھی جو ہے نا لگے گا کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بچے کا جو کانفیڈینس ہے، بنیادی طور پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچے کو صرف پڑھانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی کانفیڈینس کو جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اس کا وزٹ بھی کراتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ ہماری کون سی کلاس کے میڈم؟ عثمان سیکشن، سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر سے عثمان سیکشن سے ان لوگوں نے جو ہے نا پلاسٹک میزائل بنایا ہے کہ وہ ہمارے دفاعی سسٹم کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے نا ان لوگوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ پلاسٹک میزائل جو ہے، پلاسٹک سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اور یہ کتنے بچوں نے بنایا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عدیل نے جو ہے نا یہ فرسٹ ایئر سیکشن سے بنایا ہے۔ اس بچے کو جو ہے نا ہمارے دفاعی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کی بہت دلچسپی ہے کہ وہ پاکستان کے دفاعی نظام کو بہت بہتر بنائے، اور یقیناً پاکستان میں اس چیز کا بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا دفاعی سسٹم موجود ہونا چاہیے، اور جن ممالک کا دفاعی سسٹم نہیں ہے، جن کی اپنی فورس نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ پریشانی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے جی جی دوستو، یہ ہمارا جو ہے نا عمر سیکشن سے یہ پروجیکٹ بنایا ہے، بلال ہے اور ساتھ عمر ہے، جو انہوں نے جو ہے نا ہمارا نظام شمسی کوشش کی ہے، سولر سسٹم نظام شمسی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ذرا سائنس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ بچے جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ بیٹا اس کا کیا دکھانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ؟ سر اس کے ذریعے صرف یہ بتاتے ہیں کہ بھئی سولر سسٹم میں کتنے پلانٹس ہیں، اور اس میں سر کچھ اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی کون سا پلانٹ سب سے زیادہ مطلب گرم ہے، اس سورج کے قریب جو پلانٹ ہوگا وہ ذرا گرم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اسٹڈی ہے، ایسٹرونامی کا اسٹڈی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یعنی خالق کائنات نے جو فرمایا کہ جیسے ایک میں اپنے انداز میں بات کروں کہ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ غور و خوض تعلیم، جی ٹھیک ہے جی، غور و خوض کرو، تو آپ غور و خوض کر رہے ہیں کہ آیا کہ ہم جان سکیں، یعنی وہی اسٹڈی کا پروسیس ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے۔ اور مارس پہ اور ہم کہاں پر موجود ہیں اس وقت؟ اچھا ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں یار، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ گردش کر رہے ہیں، تو قدرت نے آربٹ میں سنبھال کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جیسے ہے کہ ہم نے زمین کو رسیوں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، یہ اپنی سطح سے ہٹ سے آؤٹ نہیں ہوتا، اور مختصر اور جس کو جہاں پر جو ہے نا مقرر کر دیا گیا ہے کہ اور یہ ایک اپنا ازل سے چل رہے ہیں اور ابد تک چلتے جو ہیں۔ آربٹ مختصر ان کی انہی میں یہ سر ریوالو کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات ساری کی ساری خالق کائنات نے جو فرمایا میری یہ دیکھ کے سر پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت مہربانی۔ تھینک یو سر۔ یہ ناظرین، یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ صدیق سیکشن سے ہیں، یہ فاسٹر صدیق سیکشن سے علی اور سفیان، انہوں نے جو ہے نا ہمارے زمین کے اوپر جو مسائل ہیں یعنی آلودگی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے
اور آلودگی کے جو وجوہات ہیں ان وجوہات کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے. جی علی آپ کیا بتائیں؟ سب سے پہلے یہ گلیشیئرز ہیں کہ جب گلیشیئر وہی ہوتے ہیں نا جہاں برف باری ہوتی ہے, جہاں بالکل 12 مہینے جمتی ہے ایسی. بالکل سر, یہ جب موسم سرما آتا ہے تو ان کے اوپر برف باری ہوتی ہے, برف جم جاتی ہے, لیکن جب موسم گرما آتا ہے تو ٹمپریچر کی وجہ سے یہ آئس میلٹ ہوتا ہے. آئس میلٹ ہوتی ہے تو یہ ندی نالوں میں جاتی ہے, کینالز بنتے ہیں, ریورس بنتے ہیں, تو وہ ہیومن سوسائٹی میں سے بہت سی مقامات سے گزرتی ہے. یہ اب انڈسٹری ہے جو کہ ٹیننگ انڈسٹری ہے, اس کے اندر سے کرومیم اور لیڈ نکلتا ہے. جب پانی اس کے سامنے وہ جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے نہیں سر, یہ فلوئڈ ویسٹ وہ فلوئڈ ویسٹ جب پانی اس کے سامنے سے گزرتا ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے اندر کرومیم اور لیڈ ہیں بیسک. یہ پانی شامل ہو کے سمندر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ریورس کا پانی سمندر میں اور وہ آلودگی کی جی سر, اور بہت سے ایکویٹک لائف کو اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے بعد سر یہ سنڈر بلاک ہے جسے ہم برک انڈسٹری کہتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس سے برکس لیتے ہیں اپنی کنسٹرکشن کے, لیکن اس سے جو دھواں نکلتا ہے اینٹوں کے بننے کے وقت وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اچھا, اس سے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو آلودگی ہے یہ جو دھوئیں کی وجہ سے یا دوسری ان کا حل صرف سر, اس کا صرف جو مین حل ہے نا جس سے ہم کم کر سکتے ہیں وہ ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فارسٹریشن. اچھا, یہ زیادہ سے زیادہ لگائیں جی سر, جیسے کہ ایگرونومی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے خالق کائنات نے یہاں پر درخت لگائے. ہم نے ڈیفورسٹریشن کی ہے جہاں. جی یہ انسانی آبادی کے ڈیفورسٹریشن ہے کہ اس کے بھی بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہے, کیونکہ جب پانی اوپر سے آئے گا گلیشیئر سے تو یہ درخت ہی ہیں جو اس کو روکیں گے, اس کے اسپیڈ کو کم کریں گے, نہیں تو یہ بہت اسپیڈ میں سیلابی ریلا انسان کو وہاں پہ نہیں جائے. یہ ہے کہ اگر زندگی کو ہم نے زمین کے اوپر برقرار رکھنا ہے تو ہم نے درختوں کو نہیں کاٹنا. تو جیسے وہ شعر بھی ہے کہ ہم مصور شجر بنائیں گے پھر پرندوں کے گھر بنائیں گے. وہاں پر بھی شاید یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر درخت نہ رہے تو پرندے بھی جو ہے نا نہیں رہ سکتے, نہیں ہوں گے, اور انسان کے لیے مسئلہ ہوگا. اس سے سر آکسیجن بھی انہی سے انسانوں کو پرووائڈ ہوتی ہے. یعنی زندگی کا ٹوٹلی دار و مدار درختوں کے اوپر. جی سر بالکل. جی ناظرین, یہ بچوں نے جو ہے نا ہمیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں نے درختوں کو نہیں کاٹنا ہے, ان درختوں کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں, وہ ان بچوں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اس سے گرمی کی شدت کم ہوگی, ماحول اعتدال میں آئے گا, لوگوں کو رہنے کے جو ہے نا بہترین مواقع ملیں گے. بہت مہربانی, نیکسٹ چلتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, یہ جو ہمارا اسٹال ہے میرے خیال میں ہمارا یہ 5واں اسٹال ہے جس کے اوپر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ احمد سیکشن کے 5 بچے ہیں, حسیب ہے اور اس کا نام مجھے بھول رہا ہے, یہ فہد ہے جس کو فادی کہتے ہیں, اور اس کے اوپر ہنسی مذاق بھی چلتی رہتی ہے. ان 5 بچوں نے, احمد سیکشن کے ان شرارتی بچوں نے جو کہ یہ ثابت کیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, مگر ان میں ذرا نم آتا نہیں ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے یہ انہوں نے کوئی بنایا ہے کہ ہائیڈرولک پریس ان کا پروجیکٹ کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ کم طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کیسے ذرا دکھائیے مجھے. یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے. جی میرے خیال میں وہ جو ہم کار واش کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی گاڑیوں کو اٹھاتے ہیں. جی ناظرین, ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پنجاب کالج کے ان بچوں نے یہ ایک شاندار چیز بنائی ہوئی ہے جو ہمیں بتایا ہے, جو کہ اس سے پہلے مجھے شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ ہائیڈرولک پریس کیا ہوتا ہے. تو ان بچوں نے مجھے بتایا. آج سے یہ میرے خیال میں کسی حد تک استاد بھی ہو. جی ناظرین, یہ منیر, جنید اور واصف موجود ہیں جنہوں نے آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیٹری کیسے کام کرتی ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے. جی کون بات کرے گا اس پر؟ جی, اس ٹینک میں ہم نے 2 الیکٹروڈ یوز کیا ہے, ایک اینوڈ ہے اور دوسرا کیتھوڈ ہے. ایک لیڈ کی پیور میٹل ہے اور دوسری لیڈ آکسائڈ کی میٹل ہے. اس میں جو الیکٹروڈ یوز کیا ہم نے وہ واٹر ہے 70% اور ایسٹریس ہے. اچھا, اس بیٹری کا بینیفٹ کیا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بینیفٹ ہے ہم اس بیٹری سے ہمیں 2 وولٹ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم 6 بیٹری ایسی یوز کریں اور ان کو سیریز میں کنیکٹ کریں تو ہم 12 وولٹ یوز کر کے اس کو کار میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بائک میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور 12 وولٹ کی لائٹ جلانے کے لیے ہم اسے استعمال کریں, یعنی گھر کے اندر بھی اس کو ہم استعمال UPS میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح پاکستان کے اندر یہ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, تو اس سے اپنے اسٹڈی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لائٹ کی کمی کا سامنا ہے, تو اس سے ہم جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں. بالکل بہت بہتر. جی ناظرین, ہمارے ان بچوں نے جو ہے نا, جمیل نے اور اس کے ساتھ جو دوسری دوست ہے محمد بلال ہے, علی حسین ہے,
عبید ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا حسین جمال ہے. انہوں نے آج ہمیں جو ہے نا اسموکنگ پر بات کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ اسموکنگ کے یعنی سگریٹ پینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. جی جمیل کون بات کرے گا اس کے اوپر؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا سگریٹ انڈسٹری کو بند کر دیا جائے یا اس کو نہ بند کیا جائے؟ تو اگر جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں جو چھوڑ نہیں سکتے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں وغیرہ. جی جیسے کہ آج ہماری سائنس ایگزیبیشن ہے کالج کی، تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سائنس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میسیج بھی کنوے کیا. اچھا، یعنی یہ آپ سوشل میسیج کنوے کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح یہ نوجوان کالج کے اندر موجود ہیں یا یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو ان کو اسموکنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے. اچھا، یہ اسموکنگ کی بیماری اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ صرف نقصان نہیں، بہت زیادہ نقصان، یہ فیٹل ہو جاتی ہے. اور یہی آج ہم اپنے پروجیکٹ کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے، جیسے آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں گے. سر ہمارا ایک ہی ریسپیریٹری آرگن ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اور ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کرتے ہیں سگریٹ کے ذریعے. اس کے جب افیکٹ ہم دکھائیں گے آپ کو، آپ جب دیکھیں گے آپ خود حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں. اچھا، کہیں ذرا آپ تھوڑا سا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیا ہے، یہ لنگس ہے ہمارا ہیلدی لنگ، لیکن سگریٹ پینے کے بعد یہ لنگ کا یہ حال ہے. اچھا، اگر کوئی اور اس سے ہماری صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ ویسے تو اگر کوئی شخص 10 سال تک روز کے جسے ہم چین اسموکر کہتے ہیں 10 سال تک 10 سے 20 سگریٹ روز کی پیتے ہیں تو اس کو لنگ کی صحت کے اوپر یہ سب کافی سارے افیکٹس ہو سکتے ہیں. ہمارے لنگ کینسر ہو سکتا ہے، کڈنی کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، ہمارا لیور ڈیمیج، ہارٹ ڈیمیج. اس سے تو یہ بات واضح ہوئی نا کہ ہم جو اسموکنگ کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں سگریٹ کا، تو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم خود بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بقرہ میں واضح ہے کہ اپنی جان کو خود ہلاک، اپنے ہاتھوں سے ہلاک، تو یہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک. تو یہ بھی تو میرے خیال میں خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، خودکشی کے زمرے میں ہے، اور تمام نشہ آور چیزیں جو حرام ہیں. ساری. جی ناظرین، یہ ہمارے بچوں نے ایک سوشل میسیج کنوے کیا ہے ہم تک کہ ہمیں جو ہے نا اپنے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو جو ہے نا اس طریقے سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. زندگی بہت خوبصورت چیز کا نام ہے، اور ہم سگریٹ پی کے جو ہے نا اس کو نقصان کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس سے ہماری زندگی کا بھی نقصان ہے، ہمارے پیسے کا بھی نقصان ہے، ہمارے گھرانے کا بھی نقصان ہے، اور ہماری آخرت کا بھی نقصان ہے. تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جی تھینک یو سر. جی دوستو، یہ ہمارے فیروز خان ہیں ہمارے کالج کے، جو بنیادی طور پر تو چوٹی زرین سے تعلق رکھتے ہیں. چوٹی زرین کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں چوٹی زرین کو اپنا دوسرا گھر کہا کرتا ہوں. ادبی طور پر جو ہے نا وہاں بہت دوست جاننے والے ہیں، ہر سال ہمارے میکسیمم وزٹ وہاں کے ہوتے ہیں. تو ان کے بابا یہاں پر چونکہ جاب کرتے ہیں تو یہ ان کی فیملی یہیں پر شفٹ ہے. آج انہوں نے جنگلات کے ان پودوں پر بات کرنے کی کوشش کی ہے جو یہ پودے جو ہے نا گوشت خور بھی ہیں، لیکن یہ کسی کی خوراک نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان کا بینیفٹ کیا ہے، یعنی میدانی علاقوں کے لیے تو یہ بینیفٹڈ نہیں ہے، لیکن جنگلات کے اندر یہ ہوتے ہیں، اور جنگلات کے اندر رہنے والے جو جاندار ہیں ان کے لیے بینیفٹڈ ہوتے ہیں میرے خیال میں. تو فیروز، اس کے بارے میں کیا بات کرو گے آپ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 پودے ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، اور ان 3 پودوں کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جو جنگلات میں جو کیڑے مکوڑوں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہی 3 پودے اس کو ختم کرنے، اس کو کمی کرنے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. اچھا، یہ نظام قدرت ہے، یعنی یہ سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے نا قدرت نے جی سر، ایسا ہی ہے. یعنی اگر یہ اپنا کیڑے وغیرہ جو ہے نا یہ بڑھ جائیں تو یہ ان کو کم کرتے ہیں، کم ہو جائیں تو ان کو یہ پروڈیوس کرتے ہیں. ایسے کچھ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اور ہر چیز کا ایک پریڈیٹر موجود ہے، شکاری موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ کیڑوں کے لیے یہ بنائے ہیں تاکہ ان کے آبادی زیادہ بڑھ کے دوسرے پودوں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ پودے اپنی پروٹین کی تعداد پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیڑوں کو کھاتے ہیں، اور اپنے گلوکوز کی جو مقدار اپنے جسم میں پوری کرنے کے لیے یہ فوٹوسینتھسس اپنے دوسرے پودوں کو. چلیں، بہت اچھا ہو گیا. جی دوستو، یہ عبداللہ اظہر ہیں صدیق سیکشن سے. انہوں نے جو ہے نا آج ہمیں الیکٹرک کار کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا جو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بھی میرے خیال میں یہ حل ہے، اور جو پیٹرول اور ڈیزل کے مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یا اوور آل ورلڈ کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. تو آپ جو ہے نا ورلڈ کو الیکٹرک کار کی طرف لانا چاہتے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف لانا چاہتے ہیں. اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے سر، اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ہم اس میں نا پیٹرول کی جگہ جو پیٹرول ہوتا ہے، انجن نہیں ہوتا ہے، اس میں نا ایک بیٹری یوز کرتے ہیں. آپ وہ بیٹری پاور دیتی ہے ویلز کو. اچھا، یہ آلودگی وغیرہ بھی پروڈیوس کرتی ہے؟ یہ نہیں سر، اس میں آلودگی کا بالکل کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جب اس میں سلنسر نہیں ہوگا، جب آگ نہیں جلے گی اس میں، تو یہ پولوشن کیسے کرے گی؟
ना इसमें कोई राख निकलती अच्छा, ये कॉस्टली तो होगी ना मेरे ख्याल में कि ये इसका डीजल और शुरू में नहीं, बहुत सस्ती है, बैटरी सस्ती मिलती है शुरू में जब ये बनेगी तब ये थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, लेकिन वक्त के साथ जैसे बनती जाएंगी ये जाके होती चलती सस्ती होती जाएगी। अब देखिए सर, ये देखिए मैंने इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है सर, एक डीसी मोटर है और स्विच लगाया ताकि ये ऑन हो सके। ठीक हो गया, ये देखिए, ये अब ये देखें ये पावर दे रही है व्हील को, ये व्हील घूम रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये सर आगे चलेगी। अच्छा, सेम जो जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम बिल्कुल करती इसी हैं। सिस्टम में अच्छा, काम करती ये इनकी वन टाइम चार्जिंग क्या आपने स्टडी की होगी, सर ने आपको बताया होगा। वन टाइम चार्ज अगर एक गाड़ी हम ले लेते हैं Yes, sir. तो वन टाइम चार्ज करके वो कितने किलोमीटर सफर तय करते गाड़ी की मैक्सिमम 10 किलोमीटर। मैक्सिमम 10 किलोमीटर। छोटी गाड़ी जो है, फिर Yes, तो sir. इनको जगह जगह पर जो है ना वो प्लान बनाने पड़ेंगे। जैसे पेट्रोल पंप होता है। अच्छा, कोई मुल्क ऐसा भी है जिसने ऐसा कर सर चुका हो? बहुत सारे यूरोप आप जानते होंगे सर, वो इंग्लैंड से आ गया है। अमेरिका सर, वो इन्होंने बनाई ये है। मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत है कि आज का नौजवान जो है ना यकीनन इस तरफ आए। पाकिस्तान के अंदर जो जिस सेक्टर के अंदर मसाइल हैं उस सेक्टर पर वो काम करे और आगे चलकर जो है ना हम तरक्की कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को अगर देखा जाए, उन्होंने 40 साल जंग में गुजारे हमारे हैं। पास इसके ज़खायर हैं पड़े, इससे बैटरी बनती है। अच्छा, ठीक हो गया। यूटिलाइज नहीं किया जाए, यूटिलाइज यानी गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं जा रही है। चलें, ये तो मेरे ख्याल में हाई लेवल का इशू है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों नहीं जा रही। मेरे ख्याल में सुनने वाले लोग जानते भी हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना ये अफरादी क़ुव्वत मौजूद है, एनर्जिक साइंटिस्ट लोग मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से जो है ना पाकिस्तान की ताकत बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारा शानदार मुस्तकबिल हमारे सामने मौजूद है। अगर इनको वो सहूलियत प्रोवाइड की जाए, अगर इनको वो लैब्स प्रोवाइड की जाए, अगर इनको प्रैक्टिकल की तरफ लाया जाए, तो मेरे ख्याल में ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की शानदार पावर बनेंगे और इकॉनमी को भी कंट्रोल करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये छोटी सी हमारी जो वीडियो है, जो व्लॉग है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर यही चीज़ सिखाई जाती है कि तुम लोग आगे चलकर तुम्हारी फील्ड कौन सी है, तुमने आगे चलकर काम कैसे करना है, तुमने अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करना है। जैसे इस बच्चे ने जो है ना हमें गाड़ी बना के दिखाया है, अगर इस बच्चे को ही यही माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये इससे बेहतर काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये अब्दुल्ला अदील लुकमान हमारे पास मौजूद है अहमद सेक्शन से। उन्होंने जो है ना अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना गेम बनाई है। वो इस गेम का मकसद जो मैं इससे पूछ रहा था कि आखिर क्या है, उन्होंने कहा कि जब दुनिया मुख्तलिफ़ किस्म के काम करके लोग थक जाते हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने की भी ज़रूरत होती है। एंटरटेनिंग के बहुत से ऐसे मराहल हैं जिससे इंसान गुजरता है। वो खेल कूद की सूरत में भी है, वो दोस्तों ने गपशप भी करना है, वो गेम भी है, वो अपनी फेवरेट जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर काम करना भी होता है। आपकी ये गेम जो है वो कॉस्टली है या फिर ऐसे? इस गेम के अंदर हमने 2 डाइस इस्तेमाल किए जो हम आमतौर के अंदर लूडो के इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर सर ये नंबर्स आते हैं और एक प्लेयर 1 है, मतलब एक खेलने वाला लूडो टाइप गेम है जिसमें बच्चे जो है इसके अंदर सर अगर दोनों के एक जैसे नंबर आएंगे तो दोनों के दरमियान मुकाबला बराबर हो जाएगा। अगर इसके अंदर और चेंज पॉइंट्स होंगे तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगी। जिस तरह यहाँ पे प्लेयर 1 के पॉइंट्स 6 और प्लेयर 2 के पॉइंट्स 3 है। ठीक है, प्लेयर 1 के पॉइंट्स ज़्यादा। दोस्तों ये बच्चे जो है ना ये हमें बता रहे थे कि जहाँ इंसान सारा दिन काम करता है या पूरा वीक काम करता है तो उसे थोड़ा सा सस्ताने की भी ज़रूरत होती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंसान है, उसकी एक लिमिट है, उसको सुकून की ज़रूरत होती है। तो सुकून मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, हर इंसान अपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना एंटरटेन होता है। तो एक गेम की सूरत में भी हो सकता है। ये बच्चे जो है ना हमें ये बता रहे थे कि हमें जो है ना गेम बनाई और गेम से जो है ना हम कैसे एंटरटेन करें। जी सर। दूसरा कोड ये है कि जब इसे रन करते हैं तो हमसे ये वैल्यू पूछेगा कुछ जो हमारे उसे देनी है। अगर एंटर द वैल्यू ऑफ ये भी गेम है, ये एक कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर है। इससे क्या करते हैं, इंसान का मिजाज मेजर करते हैं, क्या करते हैं? तो सर ये वैल्यूज़ के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, यानी आपने मैथमेटिकली एक कैलकुलेटर बनाया है। अच्छा, ये बात बहुत ही शानदार है कि कैलकुलेटर बनाना। और आज का हमारा नौजवान जो है ना जी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर बना लेना, एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है जी। ये मतलब मेरे लिए एज अ टीचर बहुत हैरान कौन बात होती है, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं। कहते हैं कि ये नया सॉफ्टवेयर आ गया है जी। और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ये मेरे ख्याल में कंप्यूटर के लोग जानते होंगे। बहुत ही खुशाइन बात है कि इस बच्चे ने जो है ना कैलकुलेटर बनाया है जिससे हमारे मुख्तलिफ मैथ के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं।
सर जी अब वो हमसे पहले पूछ रहे हैं, हमने 2 वैल्यूज देनी है इसे। पहले अगर एंटर द वैल्यू ऑफ A1 में अगर हम फर्स्ट 99 डाल देते हैं, उसके बाद हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ A2 आप 3 डाल देते। उसके बाद हमसे ऑपरेटर पूछेगा, आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए, कौन सा ऑपरेशन चाहिए। अब फर्स्ट हम डिवीजन का डाल देते हैं, ये डिवीजन का आ गया। उसके बाद वैल्यू हम देगा द डिवीजन ऑफ A1 एंड A2 इज 33, वो 92 को 3 में डिवाइड करेगा। ठीक हो गया, यानी उसके बाद वो उसका जो है ना आपका आंसर दे देगा, आंसर निकाल के देगा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी बना। बहुत मेहरबानी जी। अब आप ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना जजेस साहिबान और जनाब प्रिंसिपल उस बच्चे की प्रेजेंटेशन भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके प्रोजेक्ट को भी। तो यही वो चीज़ है जो पंजाब कॉलेज के अंदर बच्चों को वो कॉन्फिडेंस फराहम करती है, जिसका मैं आप लोगों को बता रहा था। सर मैंने एक सर इलेक्ट्रिक कार खुद बनाई है? यस सर, यहीं पे घर वगैरह। ठीक है, क्या बनाया, कैसे बनाया? सर ये सर इस ऐसी कार बन सकती है, हमारे मुल्क में बन सकती है, बाहर के मुल्क यूरोप में बनी हुई ऐसी कार। हाँ जी सर, इसमें ना पेट्रोल की ना बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, इसको चला सकते हैं हम? यस सर, अभी ना इसका ये रोबोट मॉडल है, लेकिन ये चलती है। ये जो सिगरेट वाला जो मार रही है इसी के साथ संजीव, इन तीनों के इफेक्ट कैप्चर करने की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज का नौजवान किस कदर शानदार तरीके से काम कर रहा है। मुझे वो शेर याद आ रहा है कि नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। तो मेरे ख्याल में हिम्मत वाले लोग मौजूद हैं, तो सिर्फ हमने इस यूथ को, इस नई जनरेशन को वो माहौल प्रोवाइड करना है। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज मैं ये नहीं कहता कि 100% कर रहा है, नहीं, अगर 100% नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी खुशाइन बात यह है कि कर तो रहा है, कि जिससे जो है ना ये माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज का ये नौजवान ये साबित करना चाहता है कि अगर ठीक तरीके से हमें वो माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम आने वाले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी फ्रेंचाइजेज़ और ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर ये सब कुछ कराया जाता है बच्चों से प्रैक्टिकली तौर पर। तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यकीनन ये डिसाइड ज़रूर करेंगे कि आपको पंजाब कॉलेज की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।